بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 1968 کی بات ہے۔ ڈاکٹر نور احمد نور لکھتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں بریدہ کے مقام پر اپنا مکتب چلاتا تھا۔ جمعے کے دن زیارت کے لیے مدینہ منورہ گیا۔ وہاں ایک دوست کے یہاں قیام کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت اس روز خراب تھی اور مریض ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے مریضوں کو دیکھنے کی درخواست کی۔ میں مریضوں کو دیکھتا رہا۔ ایک بدو نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے ساتھ بہت پہاڑ تک چلوں، وہاں ایک مریض کو دیکھنا ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت پہنچا۔ شہدائے احد کے قبرستان کے قریب ہی ایک خیمے میں وہ مریض موجود تھا۔ میں نے اسے دیکھنے کے بعد نسخہ لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا بدو مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر لے گیا۔ اس نے بتایا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نیچے وادی میں تھی۔ ایک مرتبہ زبردست بارش ہوئی، اس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر زیر آب آ گئی۔ حجاز کے حکمران شریف مکہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بارش کا پانی تنگ کر رہا ہے، اس کا بندوبست کرو۔ شریف مکہ نے علماء کرام کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد قبر کو کھودا گیا۔ پانی واقعی نعش تک پہنچا ہوا تھا، چنانچہ نعش کو اونچی جگہ منتقل کرنے کا انتظام کیا گیا۔ بوڑھے بدو نے بتایا کہ قبر کھودنے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ کھدائی کے دوران کدال کی معمولی سی ضرب غلطی سے نعش کے ٹخنے پر جا لگی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ وہاں سے خون جاری ہو گیا۔ چنانچہ اس جگہ پر پٹی باندھی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو کھولا گیا تو دیکھا جسم کے نچلے حصے پر کفن موجود تھا۔ زخم سے تازہ خون رس رہا تھا۔ ان کی آنکھ نکلی ہوئی تھی، کان اور ناک کٹے ہوئے تھے اور پیٹ چاک تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور اسی حالت میں انہیں اونچی جگہ پر دوبارہ مدفون کیا گیا۔